سابق وزیر اعظم عمران خان کا 17 جنوری کا اڈیالہ جیل سے پیغام۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جدوجہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹری میں رہنا پڑا میں رہوں گا، لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک اور آخری گیند تک لڑتے رہیں گے۔ کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا۔ میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں۔ پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا، اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے۔ جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے، اسے نوازا جاتا ہے۔ جن ججز کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے، ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ القادر یونیورسٹی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ ہے، جہاں طلبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1% کا بھی فائدہ نہیں ہوا، اور حکومت کو 1% کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی، جس سے صرف غریب طلبہ کا نقصان ہوگا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتہ تھا۔ چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات، سب پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے، اسی نے میڈیا کو بھی لیک کیا۔ میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے۔ ان پر پہلے بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے، لیکن بشرا بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بد دیانت لوگ یعنی چیٹرز کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اسی لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بد دیانت ہے۔ You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.